बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ब्रॉडशीट कमीशन जो है उसने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली है। 19 मार्च बरोज़ जुमा राना अजीम साहब की जानिब से ये कहा गया था कि 22 से 26 तारीख के दरमियान ये रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो मुरतब हुई है। इसके अलावा बयानात और दस्तावेज़ात जो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इकट्ठे किए गए वो इसके अलग हैं। ये कुछ दिनों बाद विफाकी काबीना को पेश कर दी जाएगी। इसमें मुहर्रिकात क्या थे वो नाम भी सामने आएंगे और इसको लेकर क्या फिर से कोई सियासी भूचाल आने वाला। राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, यानी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट का मुरतब होना एक अनहोनी बात है। जो इतने सालों से केस चल रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं बन सकी तो ये तहकीकाती कमीशन क्या रिपोर्ट बना पाएगा। लेकिन सलाम पेश करते हैं जस्टिस अजमत सईद साहब को कि 45 दिन से पहले ही रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। देखें यासर, ये तो बात बड़ी, हमने कहा था, आपको याद है कि अगर हम उस लिंक को दिखा सकें, हमने कहा था 22 से 26 तक ये हो जाएगा। मुझे पता था शेख अजमत सईद साहब इस मामले में बड़े डेड ऑनेस्ट हैं। उन्होंने किसी प्रेशर को कबूल नहीं करना और जो मेरिट पे बात होनी है वो सामने ले आनी है। और जो मेरिट पे बात है वो सामने आ गई है। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत बड़ी खौफनाक हैं। 15 लाख डॉलर, उसके बाद कई जगहों के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, कई जगहों पे जो रिकॉर्ड चोरी हो गए, कई जगहों से रिकॉर्ड मिटा दिए गए। ये कौन करता रहा? इसका मतलब है इसमें पूरा एक माफिया मुलव्वस था, और ऐसा माफिया जो इस पाकिस्तान की दौलत के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था ना, जिसने करप्शन की वो पाकिस्तान के खिलाफ ही गया ना। तो ये इसमें अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से लोग, वो सफारत खाना जहाँ से रिकॉर्ड गायब हुआ है, जहाँ से रिकॉर्ड चोरी हुआ है, जहाँ से रिकॉर्ड मिटा दिया गया है, उसके कौन कौन से लोग उसमें मुलव्वस होंगे, किन के कहने पे किया गया होगा। राना साहब, ये तो फिर पैनामा 2 हुआ। मैंने, आपको याद है, अगर आप देखें तो मैंने कहा था इसके बाद डिस्कस ही होगा। चले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं जो राना साहब ने पेशीन गोई की और कुछ दिन पहले की। आप समझ लें कि 22 से 26 तारीख जो है, इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। उस रिपोर्ट में बड़े अहम तरीन इंकशाफात होंगे और बड़ी अहम तरीन चीज़ें निकलेंगी। राना साहब, ये तो पीडीएम की तहरीक थी, हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी थी, उसके गुब्बारे से भी हवा निकली, तो फिर ये केस आ गया तो मुश्किल में कौन कौन पड़ेगा? मुश्किल में हर वो शख्स पड़ेगा जिसने पैसे कमाए, जिसने इस कौम का पैसा लुटाया, जिन्होंने 15 लाख। कौन? देखें, जो भी हो, हम दे, रिपोर्ट आ गई। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद तमाम सियासतदानों को जो टीवी पे आगे गुफ्तगू करते हैं, जो कहते थे ब्रॉडशीट के हवाले से, कई लोगों ने, आपको पता ना, मिठाइयां बांटी थी, कईयों ने बंगले डाले थे, तो अब उनसे पूछना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ को, किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी शख्स हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे पूछना चाहिए कि ये रिपोर्ट देखें। पहले क्या कहा गया था रिपोर्ट आने से पहले, जब इंक्वायरी कमीशन में, कि जनाब शेख अजमत सईद साहब हमें कबूल नहीं है। किसी ने कहा इस्तीफा दे दो, किसी ने कहा जनाब ये ऐसी बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। उन्होंने किसी को छेड़ा भी नहीं, लेकिन अपना काम भी मुकम्मल कर लिया। उन्होंने तो ऐसे खौफनाक इंकशाफात हैं जनाब, जरा आप उस रिपोर्ट को देखिएगा। ये जैसे रिपोर्ट ये पब्लिक होगी ना यार साहब, पब्लिक होगी, फिर कमीशन किस लिए है? अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट पब्लिक ना की तो फिर इसका मतलब है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं। यानी हर सूरत में हुकूमत को ये रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए और वो बयानिया सच साबित करना चाहिए, जिसको लेकर ये तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया था। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, आपसे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में एक नया सियासी भूचाल होगा। और दूसरी जानिब ये चेयरमैन सेनेट को लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सियासत में इस्तेहकाम रहेगा या फिर काफी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है? देखें, जो ब्रॉडशीट का मामला है, आप देखें कि हुकूमत ने साफ और शफाफ तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। उस रिपोर्ट के तमाम नुकात जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे और ये रिपोर्ट ओपन भी हो जाएगी। लेकिन बुनियादी चीज़ इसके अंदर क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि वो परवेज मुशर्रफ जो वर्दी के अंदर थे, जो उस वक्त मुल्क के सदर भी थे, वो नवाज शरीफ की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सके और इनको एनआरओ दिया।
اس این آر او کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کو $30 ملین کی شکل میں ادا کرنا پڑی براڈ شیٹ کیس کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ این آر او سے کیا ہوتا ہے یا کون دیتا ہے این آر او کیا ہوتا ہے. یہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ تھا یہ آیا ہی این آر او کی وجہ سے تھا, اور این آر او کے بینیفیشری نواز شریف تھے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے اس کی شفاف تحقیقات کروائی, یہ بتایا کہ یہ معاہدہ کیسے ہوا تھا, کون اس کمپنی کو لے کر آیا تھا, اور کیا کیا چیزیں اس کمپنی نے کی, اور اس کے اندر کیا معاملہ سامنے آئے, اور کس کس حکومت کا کیا کردار رہا, پیپلز پارٹی نے کس کو پیمنٹس کی تھیں. فرق بھائی, آج رپورٹ تو مرتب ہو گئی, کیا ایک تو آپ اسے پبلک کریں گے یا نہیں کریں گے, دوسرا اس میں جو انوالو ہے ان کے خلاف کچھ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوگی, کیوں نہیں کارروائی ہوگی. یہ تو آپ دیکھیں قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس سے قوم کا پیسہ بھی ضائع ہوا اور قوم کا وقت بھی ضائع ہوا, اور وہ لوگ جو اس ملک کے اوپر آ کے حکمرانی کر کے جاتے رہے ہیں وہ کیا پیغام دیتے رہے ہیں کہ آؤ سیاست بہترین شعبہ ہے لٹیروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, لوٹ مار کرنے والوں کے لیے, اس کے اندر کسی کی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی, اس کے اندر جو ہے وہ بلیک میل کریں گے, کل کو این آر او لے لیں گے. ہم تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ میسج دینا چاہتے ہیں, عملی اقدام کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب مزید لٹیروں کی, منی لانڈرنگ کی, ٹی ٹی لگانے والوں کی, جعلی اکاؤنٹس والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ زرداری ہیں, کوئی بھی ہو. ماضی میں بھی بہت سی رپورٹ مرتب ہوئیں, ان میں سے کچھ کو پبلک بھی کیا گیا, لیکن ایکشن کس قدر ہوا یہ تو عوام کی نظر میں اور آپ کی نظر میں بھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں نے ہی ایکشنز لینے ہیں, اور اگر دیکھیں رپورٹس آ رہی ہیں, ہمارے دور میں رپورٹس بھی آئیں اور رپورٹس ٹائملی آئیں, ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم سپین کے اندر آئی ہیں, اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی متعلقہ ادارے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ رپورٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے, اس کے اوپر اب جو مناسب فیصلہ کریں گے وہ سامنے آ جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ پوری امید ہے کہ اس کے تمام تر حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. اور آصف علی زرداری کو مت بھولیے, $60 ملین کا جو سر محل تھا انہوں نے لکھ کے دیا, یہ میرا نہیں ہے. جب حکومت پاکستان نے اس کو اٹیچ کر لیا, اس کو بیچنے لگے تو انہوں نے اس کو کلیم کر لیا, اس کے پیسوں کو کلیم کر لیا. یہ تو کام ہوتا رہا ہے یہاں کے. اچھا فرح حبیب صاحب, یہ تو سارا کچھ سامنے آئے گا تو سب کچھ آپ کریں گے, ایکشن ہونا چاہیے, پوری قوم یہ چاہتی ہے. 26 تاریخ کو مریم صاحبہ کی پیشی ہے نیب میں, اور پی ڈی ایم نے کال دے دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچے. تو کیا حکومت پچھلی دفعہ جس طرح حملہ ہو گیا, سارا کچھ ہوا, حکومت ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, اور کیا انہیں فری ہینڈ دے دیا جائے گا کہ جائیں اداروں پہ جا کے حملہ کریں, کیا کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, نیب نے بلایا ہے نا ان کو, یہ نیب نے بلایا, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ شرمندگی کی بات ہے. یہ ان کو حلال امتیاز لینے کے لیے نہیں بلایا, یہ کوئی ورلڈ کپ فتح کر کے نہیں آئی بی بی. انہوں نے تو پہلے کہا تھا میری لندن میں کیا, میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب زرعی جائیدادیں بھی نکل آئی ہیں, اب چودھری شوگر مل کے اندر ان کے شیئرز بھی نکل آئے ہیں. تو اسے روکیں گے قانون کے لیے آپ کو نیب نے نافذ کرنے والے ادارے کیا انہیں روکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی اداروں کے اوپر حملہ کیا, ان کے والد نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, مریم صفدر امان نے نیب پر حملہ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی قسم کے اس کام کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی, اور یقیناً یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان اداروں کی سیکیورٹی کا, ان کا تحفظ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور یقیناً اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ قانون کو نافذ کرے گی, اور ریاست کو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے کہ ماضی جیسے واقعات کسی کو بھی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گی, کسی کو بھی ریاست قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گی. امید ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب اس حوالے دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اگر اکثریت دیکھی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, لیکن اگر ان کی کمٹمنٹ دیکھی جائے جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہوئی تھی, اس میں طے یہ پایا تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جو نشست ہے وہ تو دی جائے گی جمعیت علماء اسلام فے کو, چیئرمین کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور اپوزیشن لیڈر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو. اسی حکمت عملی کے تحت وہ میدان میں اترے, دو جانب کامیابی نہیں ہوئی. اب جب قائد حزب اختلاف کے چناؤ کا فیصلہ ہے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پرانی کمٹمنٹ یاد دلواتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ
سمجھتی ہے کہ اکثریت ہماری ہے تو ہمیں ہی میدان میں آنا چاہیے۔ اب اس کو لے کے پی ڈی ایم فیصلہ کیا کرے گی؟ لانگ مارچ کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں تھیں وہ کسی حد تک دم توڑ چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ 9 جماعتوں کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے ذریعے آگے بڑھا جائے گا، امید ہے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل جائے گی۔ اسی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے جمعیت اسلام پاکستان کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب یہ جو کھچڑی اب تک پکی ہے اور جو بیچ چوراہے ہنڈیا پھوٹی ہے وہ آپ کی نظر میں ہے، آپ نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کسی حد تک پورے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا 9 جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو منا پائیں گی یا پاکستان پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کو اپنے پیچھے لگائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، بنیادی طور پر جو حالات کے تناظر میں یا اس کے جبر کے حوالے سے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، بظاہر تو اکٹھے تھے لیکن وہ آپس میں ان کے جو پروگرام تھے نہ وہ مل رہے ہوتے تھے، ماضی میں بھی وہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان رہے تھے۔ اور پھر میں نے جو صورتحال کو دیکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تقریباً 20-22 سال میں ان دوستوں کے ساتھ، بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا تھا، تو میں نے جو بات کی تھی یقیناً وہ صورتحال بالکل حرف برف سامنے آئی ہے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا قائد حزب اختلاف پی ڈی ایم کا ہوگا یا قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ اور اگر جس طرح آپ نے جو اپنے انٹرو میں فرمایا کہ اگر واقعی ایک پارٹی کا ہوگا تو پھر پی ڈی ایم بنائی کس لیے گئی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں کہ آپ نے کہا کہ کس کی بات مانی جائے گی، اب تک تو میں نے کئی بار آپ کے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ تمام قداور شخصیات محترم ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام بڑے بڑے قائدین کے ہوتے ہوئے ویٹو کا حق اس وقت جو دیا گیا ہے وہ بلاول بھائی کو اور محترمہ مریم صاحبہ کو، تو ابھی تک تو یہی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح یوٹرن لیا گیا ہے، اس میں تمام فیصلے پیپلز پارٹی نے اپنے گھر بیٹھ کے کیے تھے، اپنی پارٹی میں کیے تھے۔ حافظ صاحب یہ بات تو درست ہو گئی اور آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو باتیں کی سیم اسی طرح چل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ملاقات کی لاہور میں مریم صاحبہ سے، اس سے پہلے ان کی پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی۔ کل وہ کوئی پیغام لے کر گئے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا؟ آپ کی رائے میں کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو 26 مارچ کی تاریخ خدا کر کے جو طے ہو گئی تھی، گزشتہ ہمارے آزادی مارچ سے لے کر اب تک تاریخیں دے دینے کے بعد 26 ہوئی تھی، تو اسی 26 تاریخ کو ایک مارچ ہوگا، تو اس پہ بات ہو گئی تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو رینٹل مارچ جسے میں کہتا تھا وہ تو ملتوی ہو گیا، کیونکہ اسے تو نتی کر دیا بڑی ہوشیاری سے استعفوں کے ساتھ، اور سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے۔ لیکن یہاں جو مارچ ہوگا وہ 26 کو ہوگا، اور یہ عورت مارچ ہوگی، اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو جو مریم کی پیشی پہ ہے وہ عورت مارچ ہے؟ تو عورت مارچ میں تو بڑے غلط سے نعرے لگتے ہیں، اور اس کی قیادت، لیکن عورت مارچ میں تو نعرے بڑے، وہ عورت مارچ کی میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت مارچ کی قیادت مریم صاحبہ فرمائیں گی، اور یہ طے ہو گیا تھا کل کے جو ملاقات میں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں قائدین بھی شریک ہوں گے، یعنی قیادت مریم صاحبہ کی ہوگی اور شریک عورت مارچ میں مولانا صاحب اور دیگر قائدین ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل متبادل ہوگا اس 26 تاریخ کے رینٹل مارچ کا، جس کو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا اور ملبہ ڈال دیا تھا پیپلز پارٹی کا۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے کہ وہ جتنے بھی کارکن وہاں شریک ہوں گے انہوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہنی ہوں گی، کیونکہ وہ میڈیا کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب تعداد ان کی کتنی ہوگی، ظاہر اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاستدان بھی کہا جاتا رہا، ہر دور میں وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتے رہے، تو اب آ کے ایسی کیا مصلحت اپنائی گئی ہے کہ اپنی سیاسی بقا کے لیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرک سیاستدان ہیں ہمارے بھائی، کافی 35-40 سال ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات مشہور ہے کہ جو عقلمند آدمی ہے وہ غلطی نہیں کرتا، اور جب غلطی کر لیتا ہے یا اپنے قریبیوں سے مشورہ نہیں کرتا اور خود ہی چل پڑتا ہے اور پارٹی کے اداروں کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ پوری صورتحال کو دیکھیں گے تو 18 کے انتخابات کے فوراً بعد سے لے کر اب تک میں بالکل چیلنج کرتا ہوں، اور تمام ریکارڈ کے تحت کہ جو فیصلے پارٹی کے اجلاسوں میں ہوتے رہے یا جو فیصلے ان کو دیے گئے تھے ان تمام کو، یعنی صدارتی الیکشن میں آپ حصہ نہ لیں وغیرہ تمام چیزیں، ان تمام کو نظر انداز کرتے ہوئے جس انداز میں وہ آگے بڑھے ہیں، تو میں اسی لیے کہتا رہا کہ اس بند گلی میں پہنچیں گے تو انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بند گلی میں پہنچا دیا، پارٹی کو بھی پہلے سے پہنچا دیا تھا، مجبوراً ہم نے آواز اٹھائی، اور پھر اب تو انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ پی ڈی ایم کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ 26 مارچ کو آپ نے نام دیا ہے عورت مارچ کا، جو نیب کے دفتر کے باہر ہوگا، جاتی عمرہ سے چلے گا، وہاں پہ ہوگا، تمام قائدین مولانا صاحب کے بقول اس میں شرکت کریں گے۔ تو کیا ایک ادارہ جہاں پہ پیشی کے لیے جانا ہے، اگر آپ بے گناہ ہیں تو بے گناہ ہیں، گناہ گار ہیں تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کیا یہ ان اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی، اور کیا یہ ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہی بات تو مولانا کے کو جب نوٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو یہی بات کیا تھا کہ لاکھوں لوگ پہنچیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال رہی ہے تو اس میں کافی صورتحال مختلف رہی ہے۔ پچھلی پیشی کے حوالے سے جس پیشی میں پتھراؤ ہوا تھا اس کے حوالے سے، اس سے پہلے جو پیشیاں ہوئی تھی یا محترم جناب نواز شریف صاحب نے جتنی پیشیاں بکتی تھی اس میں یہ صورتحال نہیں تھی، لوگ چلے جاتے تھے، ورکر بھی جاتے تھے، تھوڑی دکم پیر ہوتی تھی، لیکن اب جو لاکھوں کی بات کی ہے، ظاہر ہے مولانا صاحب ایک ذمہ دار اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، اور وہ اکٹھے کھڑے ہو کر فیصلے کرنے کے بعد جب وہ خود کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج جو آپ چلا دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے شریک ہوں گے اس میں، تو ظاہر ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوں گے تو مولانا صاحب شجاع الملک صاحب کی درخواست جو تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی اس پہ ہم غور کریں گے، اور تقریباً اسی 25-26 تاریخ کو ہم نے اس بارے میں اجلاس بلایا ہے پشاور میں، تو اس پہ غور کیا جائے گا مزید صورتحال کو۔ حافظ صاحب، اگر نیب پیشی کے موقع پر وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے جو ماضی قریب میں تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ پی ڈی ایم کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پیغام عوام تک پہنچانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تمام حربے اور تمام تر پروگراموں کے کوششوں کے باوجود ان کے جو حکمت عملی تھی ناکامی کے بعد اب اس نہج پر اس تحریک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سرجری کے بعد جب یہ کہا گیا کہ خدا نخواستہ مریم صاحبہ کی زندگی کو خطرہ ہوگا اور یہ صورتحال سامنے ہوگی، اور اس پہ باقاعدہ طور پر اسی طرح جس طرح کوئٹہ کے جلسے میں بات کی گئی تھی 3 شخصیات کا نام لیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں وہ کہتے کہ غصے میں اگر وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس طرف پرتشدد انداز میں اس کو لے جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں اور اس حوالے سے جو ہے ملک کی جو صورتحال ہے یا بین الاقوامی صورتحال ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جس حوالے سے یہ یعنی پی ڈی ایم اپنی سیاست کو اس نہج پر لے کر جانا چاہتی ہے جہاں پر پرتشدد رویہ اپنایا جا سکے اور اپنی سیاست کو چمکایا جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا راستہ نہ اختیار کیا جائے اور ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے کیے جائیں اور جمہوریت کے فروغ کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صالح سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔
नाज़रीन, जिस तरीके से 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा की नैब में पेशी है, उसको लेकर पीडीएम की अगर जमातें तमाम कायदीन के हमरा नैब ऑफिस के बाहर पहुंचेंगी तो एक सियासी असर व रसूख और सियासी रंग देने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें सवाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ पेशी पर जाया करती थीं, वो अब पीडीएम को अपने साथ पेशी पर क्यों लेके जाना चाहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इससे असर क्या पड़ेगा? क्या केस पे कुछ असर पड़ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। राना साहब, इस पेशी को लेकर हाई क्रिएट की जा रही है। क्या 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी हुआ, तो ये अब मिनी लॉन्ग मार्च की शक्ल देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यासर, इसी तरह मैं आज आपको 2-3 चीज़ें बड़ी खौफनाक सी जो इनकी प्लान है और क्यों ऐसा हो रहा है। ये बाकायदा मीटिंग जो है ये कल नहीं हुई, इससे पहले हो गई, और ये सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पे हो रहा है। और इसलिए हदायत पे हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में नैब या कोई भी अदालत आपको बुलाए तो वहाँ इस तरीके से जाए कि उसके बाद किसी को जुर्रत ना हो, ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को जुर्रत ना हो कि कोई आपको बुला सके। यानी पाकिस्तानी इदारों का मजाक उड़ाया जाएगा, पाकिस्तानी इदारों पे हमला किया जाएगा, पाकिस्तानी इदारों के बाहर और अंदर तोड़फोड़ की जाएगी, और पूरी दुनिया में यह तासर दिया जाएगा कि इतने लोग जो हैं अपने इदारों के ख़िलाफ़ है। मुझे बताएं, क्या ये महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये मुल्क के अंदर अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसके खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लेके जा रहे हैं। एक मीटिंग हुई है सर, उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि पूरे पाकिस्तान से, ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये सब लाहौर के कारकुन नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुलाया जाए और 26 मार्च को ऐसा मैदान लगाया जाए कि लगे कि जैसे मार्च मुलतवी नहीं हुआ, मार्च है। ये 2 कामों के लिए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को हम सीधा होकर दिखाएं कि जनाब हम अपनी मर्जी से जो ऐलान करते हैं उस पर कितने लोग निकलते हैं। अगर आपने 26 मार्च के को नथी करने की कोशिश की है इस्तीफों के साथ, तो हम आपकी बात नहीं मानते। यासर, ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, ये पैगाम हुकूमत के साथ साथ अदारों के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी देने का फैसला किया गया। राना साहब, जब लास्ट टाइम आपको याद होगा जब पथराव हुआ था नैब ऑफिस के बाद, वो उसकी खबरें 2-3 दिन पहले ही हमने ब्रेक कर दी थी कि इस तरीके से पत्थर जमा किए जा रहे हैं। फिर जिस दिन वो हुआ, जिस दिन काफिला चला रायवंड से, तो उस वक्त भी बात हुई कि गाड़ी के अंदर पत्थर वाले बैग रखे गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से प्लानिंग वैसी नहीं थी। हुकूमत की जानिब से भी मिसडील किया गया और दूसरी जानिब से पथराव किया गया। तो इस बार क्या फिर से कभी इम्कान नहीं होंगे कि ऐसी हंगामा राई हो जाए? होंगे नहीं, हंगामा राई का प्रोग्राम बन चुका है। 13 ग्रुप तश्कील दे दिए गए हैं। इन 13 के 13 ग्रुपों में जो लोग होंगे सब ने मास्क पहने होंगे। यासर साहब, मैं आपको पहले बता देता हूं, सब ने मास्क पहने होंगे। कुछ लोग वो होंगे जो नुमाया नहीं होंगे। इनकी प्लानिंग ये भी है कि इन्हीं के वो ग्रुप जहां पर कानून नाफज करने वाले इदारों के लोगों पे हमला करेंगे, तो एक ग्रुप इनका इनकी अपने क़यादत के ऊपर भी पत्थर फेंकेगा ताकि इनके अपने कुछ लोग जख्मी हो, बाकी सारा कुछ छुप जाए। उन जख्मियों को सामने लाकर कहा जाए, जनाब हम पर पुलिस ने, हम पर फलां ने, हम पर फलां ने पत्थर फेंके और हमारे साथ ये किया गया। ये बकायदा प्लानिंग का हिस्सा है। पत्थर फेंके गए। जी बिल्कुल। और मैं आपको अगली बात बता दूं, इसकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लाहौर के 4 MP हैं। 2 शेखुपुरा से आ रहे हैं, 2 शेखुपुरा से हैं, 4 लाहौर से हैं, 2 फैसलाबाद से हैं और 3 लोग ओकारा से हैं। मैं आपको ये तीनों आपको जगह बता दी हैं, 3 बल्कि 4 जगह, ओकारा, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यहां से लोगों को ड्यूटियां दे दी गई हैं। उन्हें कहा गया है कि नैब के इर्द गिर्द जो होटल हैं आप उन पे खड़े होंगे। उसके बाद 4 ट्रक हायर किए गए हैं जिनमें पत्थर भी होंगे और ट्रक वैसे भी लगाकर रोड ब्लॉक किया जाएगा। फिर प्लानिंग में यह भी शामिल है कि जैसे ही मरियम साहिबा वहां पहुंचेंगी तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी इस एहतजाज को, इस पेशी को एक बड़ा इवेंट बना के फैला दिया जाएगा। ये है इनकी प्लानिंग। हो सकता है ये इनकी तारीख जो है वो मुलतवी ही हो जाए। हो सकता है कानून नाफज करने वाले इदारे इसी हादसे के पेश नज़र कि ये सब कुछ हो सकता है 26 की पेशी कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है ना। देखिए, अब मुझे एक बात है यासर, अब पुलिस जितनी मर्जी खड़ी कर ले, जो मर्जी खड़ी कर ले, ये क्या करेंगे? जब इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्होंने तसादम करना है तो फिर ये तसादम ही होगा ना। अब मुझे बताएं, मरियम साहिबा कश्मीर के बॉर्डर पे जा रही हैं? मरियम साहिबा जो है क्या अफगानिस्तान के उस तरफ जा रही हैं? क्या ये फ़लस्तीन को जो है आज़ाद कराने के लिए जा रही हैं?
کیا کرنے کے لیے جا رہی ہیں کہ فلسطین کے جو سرحدی علاقے جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس کو چھڑانے جا رہی ہیں. بھائی آپ کو نیب نے بلایا, آپ خود کہتی ہیں میں نہیں ڈرتی, تو بھائی 15 20 30 وکیل لے ساتھ اپنے جائیں, جا کے چلے جائیں. لیکن میں نے آپ کو ان کی پلاننگ, ان کا پروگرام بتا دیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک اور بڑی خبر بتا دوں آپ کو. آج جو مسلم لیگ نون کا اجلاس تو ہو گیا نا, حضور حمزہ شہباز اس پہ راضی نہیں ہے, وہ مجبوراً وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں, لیکن پرتشدد واقعات کے حوالے سے یا سارے دیگر معاملات کے حوالے سے وہ اس پہ راضی نہیں. مریم صاحبہ نے تو ابھی کل ٹویٹر پہ پوسٹ لگائی ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ساتھ میں حمزہ شہباز بیٹھے ہوئے, اور اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھو میں اور حمزہ لڑ رہے ہیں. نہیں تو کب کہہ رہے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں وہ ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے؟ حمزہ صاحب بیان دیں نا, حمزہ صاحب آئیں, آ کے کہیں کہ جناب جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں درست ہے. حمزہ صاحب کہیں کہ جو میاں جویل لطیف نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے وہ درست ہے. دیکھیں کل شاہدہ خان عباسی نے سٹینڈ لیا ہے نا, ضرور کرتے ہیں کہ ملک توڑنے والے کو توڑ دینا چاہیے, جو باتیں کرتا ہے نا اس کو توڑ دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور پی ڈی ایم کے مستقبل پہ بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب یہ پیشی ہے, پیشی کے حوالے سے ان کی حکمت عملی تو ہے, حکومت کی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی, امید کرتے ہیں بہتر حکمت عملی ہوگی. پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کو کن شرائط سے وابستہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے ہیں تو اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ بڑی مزے والی بات بتاؤں آپ کو, کل سے چل رہا تھا نا, مولانا فضل الرحمان مریم سے ملے, باہر آ کے پریس کانفرنس کچھ اور کی گئی, اندر باتیں کچھ اور ہوئی. میں آپ کو اندر کی گفتگو بتا دیتا ہوں. مولانا صاحب آصف علی زرداری کا پیغام لے کے آئے تھے, بلاول بھٹو کا پیغام لے کر آئے تھے, اور آ کے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا جناب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہمیں دے دیں. یہ پیغام تھا باقاعدہ. تو جس پر میاں نواز شریف سے فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دینا, ایک صورت میں دیں گے کہ اگر یہ استعفوں کا اعلان کر دیں, اگر یہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں. بھائی مولانا بڑا سمجھداری سے کھیل رہے ہیں. مولانا کہتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں میری بیساکھیاں ہیں, اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ختم ہوگی تو میں تو گر جاؤں گا. مولانا کو اس کے علاوہ ہے, مولانا ہر صورت میں ان دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے. جب زرداری سب سے ملتا ہے تو ان کی بات سن کے آگے ادھر پیغام رسانی کا پیغام رسا جو ہوتا ہے نا, یہ وہ کر رہا ہے. اور مولانا ایسا کبال کھیل رہا ہے کہ ایک طرف سے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہے اور زرداری کے ساتھ بھی ہے, دونوں کے ساتھ ہے. میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں, اور یہ خود مجھ سے مولانا صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ جناب مولانا صاحب کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد ختم ہو, کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی ختم ہو گیا تو میں ختم ہوں. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے فیصلہ یہ ہو چکا ہے, اگر پیپلز پارٹی بلاول جو لاہور آئے ہیں نا, شاید ان کی ملاقات بھی ہو جائے, کہ اگر پیپلز پارٹی نے حامی بڑھ لی اور وعدہ کر لی اور گرنٹر اس میں کوئی تگڑا ہوا تو پھر یہ ان کو دیں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی اپنا زور لگا رہی ہے. پیپلز پارٹی آج آپ کیا خیال ہے, منصورے میں نماز پڑھنے گئے ہیں؟ جماعت اسلامی سے رابطے, باقی لوگوں سے رابطے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ جناب گیم چل پڑی ہے, وہ بھی ان کو بتانے لگے ہیں. میں آپ کو آخر میں ایک اور خبر دے دوں. جناب پیپلز پارٹی نے وہ جو مولانا صاحب کہتے ہیں نا 9 جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, ان میں سے بھی 3 کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں. چلیں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو دوسری جماعتوں کے ساتھ قربتیں بڑھا رہی ہیں, اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ بھی جس نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا تھا, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا مستقبل کا پلان سیٹ کر چکی ہے.